بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے سنگر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اس سنگر کا اللہ پر ایمان کیسے بڑھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہوا۔ تو چھوٹی سی گزارش ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانے گانے والا رہتا تھا جو گانے گایا کرتا تھا۔ جب اس کی عمر 80 سال ہو گئی تو اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا تو گھر میں افاقے نے ڈیرا ڈال لیا، ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بیچ دیا۔ آخر تنگ ہو کر وہ شخص جنت البقیع میں آ گیا، اللہ کو پکارنے لگا، یا اللہ اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے بھوک ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو میری سن۔ وہ اونچی اونچی رونے لگ گیا، یا اللہ تیرے سوا میرا حال سے کوئی واقف نہیں۔ جب حضرت عمر مسجد میں سو رہے تھے، خواب میں آواز آئی، اے عمر اٹھو، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ جا کے دیکھتے ہیں کہ جاریوں کے پیچھے ایک شخص اونچی اونچی رو رہا ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے۔ اس نے جب حضرت عمر کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگا، اس نے سمجھا شاید کوئی شخص کوڑا پھینکنے آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص گھٹنوں کے بل گرا اور اونچی اونچی رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بلا رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا، میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتا کہتا وہ مر گیا۔ تو ناظرین اسی طرح اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے کو طلاع دی۔ بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو ناظرین اسی طرح کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے اللہ کی یاد اور شیطان کی چال۔ ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، اے شخص تو ہر روز رات اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی ہے اس کام کو کرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی ایک بار بھی تیرے اللہ نے آگے سے جواب دیا ہے؟ کیا تمہاری دعا میں لبیک کہا ہے؟ اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور پریشانی کی حالت میں سو گیا، اور اسے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے تو اللہ کا ذکر سے رک کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا، میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا، اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا ہے، جا میرے اس بندے سے کہہ دے کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا؟ تیری طلب کی مجھے سب پتہ ہے، میں تجھے بھولا نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے۔ تیری ہر پکار اور تیرے ہر بار اللہ کہنے پر تجھے 1000 بار لبیک کہتا ہوں۔ تجھے یہ سوچ کر یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے۔ اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو تڑپ کر اٹھا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے رب جب آپ کو کوئی آپ کا بندہ بلاتا ہے، پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟
انہوں نے کہا لبیک کہتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب زیادہ لوگ آپ کو پکارتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا جب روزے دار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا میں لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب گناہ گار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اے موسیٰ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے اعمال پر بھروسہ کرتا ہے اور گناہ گار میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور میں اس سے بندے کو خالی ناکام نہیں رکھتا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، یہ تھے آج کے خوبصورت واقعے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔